کربلا وہ داستان ہے جو حسین نے نیزے پہ چڑھ کے سنائی. ماشاءاللہ. کربلا وہ حق کی آواز ہے جو گردن کٹنے کے بعد بھی خاموش نہیں ہوئی. اچھا سنو، ایسا عظیم الشان انسان حسین ایسے گھٹیا یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر سکتے تھے؟ یزید نے کہا بھائی میں حاکم بن گیا، رولنگ پارٹی کا آدمی تو مضبوط ہوتا ہے نا. اس نے کہا بھائی دیکھو میرا حسین سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، بس حسین میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں. کیا کر لیں؟ کیا کر لیں؟ بیعت ہے مطلب یہی تو نام، بیعت کر لیں، باقی نماز پڑھائیں کچھ کریں مجھے کوئی مطلب نہیں، بس بیعت کر لیں. امام کو بلایا گیا، گورنر نے بلا کے کہا حسین یزید کا مطالبہ ہے بیعت آپ کریں. تو آپ نے منع نہیں فرمایا، نہیں صرف منع نہیں کیا بلکہ فصیح اور فصاحت اور بلاغت کے ساتھ ایک جملہ ارشاد فرمایا جو قیامت تک کے لیے اس میں اتنی وسعت ہے کہ اگر انسان سوچنے بیٹھ جائے تو خدا کی قسم اس کی وسعتوں کے سمندر کے وہ تہ تک نہیں جا سکتا. امام حسین نے فرمایا کہ میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اس کا مطلب صاف ہے جو حسین کے جیسا ہوگا یزید کے جیسے کی بیعت قیامت تک نہیں کر سکتا. واہ بے شک حق ہے. اور یزید کیسا تھا؟ یزید تھا شرابی. اب جو حسین جیسا ہوگا وہ شراب کو ہاتھ نہیں لگائے گا. یزید تھا زانی. اب جو حسین جیسا ہوگا وہ زنا نہیں کرے گا. امام نے فرمایا، توجہ چاہتا ہوں، آپ نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا. اچھا حاجی صاحب کو روتے ہوئے دیکھیے مدینے سے نکلتے وقت. ہم نے پوچھا حاجی صاحب کیوں رو رہے ہیں؟ ابھی تو صرف 6 7 8 10 دن ہوئے تھے آپ کو مدینے میں. کہنے لگے پوری زندگی دعا مانگی تھی یا اللہ مدینہ دکھا دے، آج مدینہ چھوڑنے کا وقت ہے. تو حضرت رونا آتا ہے سید صاحب. میں نے کہا چلیں، آپ کو تو ایک عشرے میں 10 دن کے اندر یہ حال ہے، 8 دن کے اندر یہ حال ہے. یہ بتائیے ذرا کہ جس نے 52-53 سال تقریباً مدینے میں گزارے، جس نے آنکھیں مدینے میں کھولی، جب اس نے مدینہ چھوڑا ہوگا، آج الحمدللہ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک بھی ہے. ایسی بلند پایا شخصیت، ایسی بلند پایا کہ بادشاہ تھے تو جنت البقیع شریف میں حاضری کے لیے گئے. فقہاء نے لکھا، ہمارے صوفیہ نے لکھا کہ جب جنت البقیع شریف میں تشریف لے کر کے گئے تو آواز آئی حضور کی بیٹی کی تربت سے، اے میرے بیٹے اشرف ایک دن موت آنی ہے. بس یہ آواز آئی ہے، دنیا کو چھوڑ دیا، تارک کو سلطنت بن گئے، سلطنت کو چھوڑ کے ایسے بادشاہ بن گئے. بادشاہ بدلتے رہیں گے مگر میرے مخدوم کی بادشاہت ختم نہیں ہو سکتی ہے. وہ کل بھی بادشاہ تھے، آج بھی بادشاہ ہیں. حسین نے بھی وہی کیا ہے. امام نے مدینے کو چھوڑا ہے، اور جتنے بھی امام نے مدینے کو چھوڑا ہے وہ مدینے چھوڑ کے آپ مکے آئے. بہت لمبا میرے پاس وقت نہیں ہے مگر میرے دوستوں میں آپ کو آج بیٹھے رہیے گا، سانسیں روک لینا اپنی. امام حسین کی شہادت کا یہ واقعہ ضرور سن لینا. ہو سکتا ہے میرے بھائی میں بھی دل کھول کے بیان کروں تاکہ اگر اس بیان کے بعد ہی میری موت آ جائے تو کم سے کم امام مجھ سے راضی ہو جائیں، امام کے نانا مجھ سے راضی ہو جائیں، ان کے بابا مجھ سے راضی ہو جائیں، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے تاکہ میں مقصد حسین کی بات کر سکوں. امام حسین نے فرمایا یزید شراب پیتا ہے میں اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا. یزید زانی ہے میں اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا. یزید جو وہ عورتوں کے ناچ دیکھتا ہے میں اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا. آج میرے بھائی کے ہاتھ میں اگر آج کے بعد موبائل پہ گندی تصویر آ رہی ہے، ناچ گانا آ رہا ہے، تو اگر وہ اسے ہٹائے گا اور اس گندی چیز کو نہیں دیکھے گا تو خدا کی قسم اس کے دل میں عظمت حسین ہوگی، اس کے دل میں حسین کی محبت ہوگی. اور اگر اس کی عادتیں وہی ہیں تو وہ اپنے آپ کو چیک کرے، اپنے آ کر کے زمین میں جھانکے. امام حسین نے مدینہ چھوڑا، پھر آپ نے جو ہے مکہ چھوڑا، اور مکہ چھوڑنے کے بعد آپ مدینہ شریف، مکہ چھوڑنے کے بعد آپ کربلا شریف آ گئے. آپ جو ہے تو 2 میل پہلے حر بن ریاحی نے آپ کو، حر نے روک لیا، اور جب حر نے آپ کو روکا تو آپ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ ہے کربلا، یہ ہے وادی نینوا، یہ فرات کا کنارہ ہے. فرمایا یہیں میں شہید ہوں گا. میرے نانا نے یہیں کی خبر دی تھی، یہیں میں شہید ہوں گا. آج کوئی اگر امام
علی مقام کی محبت میں کسی کی آنکھوں میں آنسو آئیں، محبت کی بات کر رہا ہوں، تو لوگوں کو یہ معاملے الٹی سیدھی بات کرتے ہیں۔ میرے نبی پاک کے بارے میں تو سرکار حدیث شریف میں آتا ہے، امام حسین کی شہادت کے بارے میں سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں حضور کی آنکھوں میں بہت آنسو تھے۔ میں نے پوچھا حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا آج جبرائیل آئے ہیں، انہوں نے حسین جہاں قتل ہوں گے اس جگہ کی مٹی لا کے دی ہے۔ میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو، اس جگہ کو حسین نے، اچھا امام علی مقام کی بات سنو، امام نے وہیں پہ خیمے لگائے، یزید نے، ایسے لوگ بیان کرتے ہیں جیسے وہ امام حسین جو ہے نا وہ بڑے وہاں پہ بھاگنا چاہ رہے تھے یا انہیں کسی نے روک لیا تھا، ایسا بیان نہیں کیا کرو، ایسے ہی بیان کرو جو ان کی شان کے لائق ہے۔ امام حسین 72 لوگ تھے، کتنے تھے بولو جلدی بولو، کتنے تھے بولو، 72 کے ماننے والے زور سے آواز نکالو، کتنے تھے 72، امام حسین تھے 72، اور ادھر یزید نے بھیجے 10,000 نہیں، 15,000 نہیں، 20,000 نہیں، 22,000 بھیجے۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا، خط لکھا، اے یزید یہ 22,000 کیوں بھیجے؟ ارے 72 کا مقابلہ 200 کر دیتے، 500 بھیج دیتا، 1,000، یہ 22,000 کیوں بھیجے؟ تو میاں روایتوں میں لکھا ہے یزید نے کہا سن تو نے یہ تو گن لیا کہ اس میں 72 ہیں، مگر یہ نہیں گنا علی کے پوتے کتنے ہیں، علی کے بیٹے کتنے ہیں۔ اگر سب ایک ساتھ حملہ آور ہو گئے تو میں تجھے گارنٹی سے کہتا ہوں وہ 22,000 کو بھی ختم کر سکتے ہیں۔ واہ ماشاءاللہ، بہت اچھے سے زندہ باد۔ پیچھے والے بولو ذرا، مگر میرا امام کے غلاموں سنو، امام کربلا کے میدان میں آج یہ رات بھی گزر گئی اور وہ صبح بھی ہو گئی، اور صبح کو جب جنگ شروع، یہ ظلم شروع ہونے والا ہے، جنگ کا ظلم۔ امام علی مقام کی طرف ادھر بھی 22,000 کے لشکر میں ایک آدمی کھڑا ہوا کانپ رہا ہے، اس کا دل اندر سے بے چین ہے، اندر سے وہ کانپ رہا ہے۔ کسی نے پوچھا ہے ہر تجھے بڑی بڑی فوج کے سامنے ہم نے دیکھا، تو کانپا نہیں، گھبرایا نہیں، تجھے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوئی، یہ تو 72 لوگوں کو دیکھ کے گھبرا رہا ہے؟ کہ میں 72 لوگوں کو نہیں، میں جہنم کو دیکھ کے گھبرا رہا ہوں کہ میں جہاں کھڑا ہوں یہ جہنم کی جگہ ہے اور ادھر سامنے جنت ہے۔ یہ کہہ کے اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور امام کے جا کے بولا قریب اے حسین آپ کریم نانا کے کریم نواسے ہو، آپ مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کو روکا تھا۔ حسین نے سینے سے لگا کے معاف کیا، کہ میرے سر پہ ہاتھ رکھ دیا امام نے، اور تلوار ہاتھ میں لے کے ہر گیا، اور ہر نے پھر جب تلوار چلائی اور حسین کو اس طرح سے بیان کرنے والا سنو، حسین نے جس سر پہ ہاتھ رکھا تھا، اور یہ لکھا ہے تاریخ مورخ نے کہ جب ہر نے تلوار چلائی تو تقریباً 120 لوگوں کو اکیلے نے جہنم میں پہنچایا، پھر اس کے بعد شہید ہوا اور دنیا کو بتایا کہ علی کے بیٹے کا ہاتھ سر پہ رکھا تھا تب یہ حال تھا، تو پھر علی کے بیٹے کے ہاتھ کا حال کیا ہوگا؟ واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد۔ یہ نعرہ ہر کا تھا جس وقت فوجیں شام سے نکلے کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، اور ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، اور حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ اور کسی نے جب وطن پوچھا تو یہ حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے۔ امام علی مقام سب کو شہید ہوتے دیکھتے رہے، آپ کے بھائی شہید ہو گئے، آپ کے بھائی حضرت عمر شہید ہو گئے، آپ کے بھائی حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ اب آپ سوچ رہے ہو گے کہ عثمان کیسے بھائی ہو سکتے ہیں امام حسین کے، وہ تو پہلے ہی وصال شہید ہو چکے تھے۔ نہیں، علی کے بیٹوں کا نام، ایک کا نام عثمان بن علی تھا، ایک کا نام عمر بن علی تھا۔ مولا علی نے اپنے یاروں کے نام اس وجہ سے رکھے تھے کہ جب کوئی کربلا کو ماننے والا کربلا کو مانے تو وہ پوری مانے۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کربلا کو تو مانیں گے مگر میرے یاروں کو نہیں مانیں گے، اس وجہ سے نام اپنے بچوں کے نام رکھ دیے۔ اب ذرا توجہ کرو، امام کے بچے شہید ہو گئے، آپ کا جوان علی اکبر شہید ہو گئے، آپ کے علی اصغر شہید ہو گئے، پورے آپ کا کنبہ شہید ہو گیا، سارے لوگ شہید ہو گئے۔ اب 22 سال کے حضرت امام زین العابدین بچے ہیں اور وہ بھی تلوار
تلوار لے کے کہتے ہیں مجھے اجازت دیں مگر بے ہوش ہو رہے ہیں، بخار تیز ہے۔ امام نے سینے سے لگا کے کہا میرے بیٹے ایسا کرو میرے لاڈلے، میرے بیٹے تم سے میری نسل چلے گی، نانا کے دین کے تم محافظ بنو گے، میرے سینے سے آؤ تمہیں ساری میں برکتیں دے دوں، اپنی ساری امانتیں دے دوں۔ پھر امام نے اپنے بیٹے سے کہا تمہیں اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے سر پہ امامہ باندھا، اور امامہ باندھنے کے بعد اپنے نانا کا جبہ پہنا، ہاتھ میں تلوار لی اور امام چلنے لگے۔ کہا اے ام رباب الوداع، اب ملاقات میری اور آپ کی انشاءاللہ پھر آخرت میں ہوگی، اور کہا اے شہر بانو تمہاری میری ملاقات آخرت میں ہوگی۔ پھر فرمایا زینب اللہ کے حوالے کرتا ہوں پورے گھر کو، ان سب کو خیال کے ساتھ لے جانا اور نانا کی بارگاہ میں لے جا کے کہہ دینا، ساری بات سنا دینا جا کر کے نانا کو، مدینے جا کر کے ساری بات بتا دینا۔ پھر میرے امام کربلا کے میدان کی طرف کو چل رہے ہیں، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میاں نے اہل بیت حوریں کرتی ہیں عروسہ نے شہادت کا سنگار، خوب رو دولہ بنا ہے ہر جوان اہل بیت، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت۔ میرا امام کربلا کے میدان کی طرف جا رہا ہے، آپ سب سے ایک انصاف کا سوال کر رہا ہوں، انصاف سے جواب دینا۔ جس نے اپنے بیٹے کی لاش اٹھائی ہو اس کی کمر ٹوٹ نہیں جاتی ہے مگر حسین کی کمر سیدھی ہے، جس نے اپنے بھائیوں کی لاشیں اٹھائی ہو اس کے بازو تھک نہیں جاتے ہیں مگر امام کے بازو تھکے نہیں ہیں، جس نے اپنے چھوٹے بچے کی لاش اٹھائی ہو وہ تھک نہیں جاتا ہے۔ میاں میرا امام جب کربلا کے میدان میں گیا تو نہ تو اس کا گھوڑا تھکا ہوا لگتا تھا، نہ تو اس کا لہجہ تھکا ہوا لگتا تھا۔ جب اس نے تقریر کی تو اتنی پریشانیوں کے بعد، اتنی امتحان کے بعد بھی حسین کا ایک ایک لفظ درست تھا۔ حسین نے جو کچھ کہا تاریخ یہ کہہ رہی تھی بولنے والے کے الفاظ ادھر ادھر پھر کے نہیں، نہ ادھر گئے نہ ادھر گئے۔ اتنی آزمائشوں کے بعد بھی حسین جب بات کر رہے تھے تو ایسا لگتا تھا علی بات کر رہے ہیں، ایسا لگتا تھا میرے حضور کی فصاحت نے حسین کے الفاظ کا رنگ لے لیا ہے۔ امام حسین اپنی بات کہہ رہے ہیں، اے لوگو میں اپنے نانا کا آخری نواسا ہوں، میرے بعد تمہیں نواسا کوئی دیکھنے نہیں ملے گا، اب بھی وقت ہے مان جاؤ، مگر نہیں مانے۔ امام نے کہا پھر میری طیب میرا انتظار کرو۔ امام نے اپنے گھوڑے کو ایل لگائی، اب یہ جب تلوار لے کر کے حسین چلے ہیں ایسا لگتا تھا کہ حسین اکیلے نہیں ہیں بلکہ اپنے نانا کی دعاؤں کے ساتھ چلے ہیں، ایسا لگتا تھا حسین کی تلوار میں آج قوت حیدری اپنی پورے جوہر دکھانے کے لیے تیار ہے۔ یہ وہی تلوار ہے حسین جو بدر کے میدان میں مولا مشکل کشا کے ہاتھ میں تھی، آج یہ حضرت امام حسین کے ہاتھ میں ہے۔ بھوکا پیاسا 3 دن کا اپنے بھائیوں بیٹوں کی لاشیں اٹھانے والا اکیلا کہتا ہے کوئی میرا مقابلہ کرے، جب کوئی نہیں آیا انصاف سے جواب دینا، کوئی نہیں آیا تو 22,000 کے لشکر میں اکیلے حسین نے حملہ کر کے دنیا کو یہ بتایا کہ علی کا بیٹا ہوں میں، جب حملہ کروں گا تو علی ضرور یاد آئیں گے۔ جب حسین نے حملہ کیا ایسا لگتا تھا کہ بھیڑوں کے ریوڑ میں کسی شیر نے حملہ کر دیا ہے، یزیدی بھاگے۔ واہ 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 اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بھاگتے پھر رہے ہیں، دوڑتے پھر رہے ہیں جیسے شیر سے بکریاں بھاگتی، مگر میاں بزدل ہوتا ہے، بزدل اس نے کہا ان کے مارو تیر، تیر مارو، یہ تیر سے آئیں گے قبضے میں تلوار سے نہیں۔ تو امام کے پر تیر مارے گئے، کتنے مارے؟ 3 مارے گئے۔ کیا مارے گئے بولو؟ ایک تیر لگا، اللہ کرے یہ تیر غیرت والا میرے بھی دل میں لگ جائے۔ امام کے ایک تیر لگا، اپنے گھوڑے کو واپس لے کے آئے اپنے خیمے میں اور فرمایا میری بہن زینب کیا تم روئی تھی؟ کہ میرے بھائی مدینے میں سفر ساتھ میں کیا، بچپن ساتھ میں گزارا، نانا کے ساتھ میں رہے، امی کی گود میں کھیلے، ابا کی گود میں کھیلے، ابا کے ساتھ رہے، بھیا کے ساتھ رہے، اب آپ ہی تو ہو، آپ میری جان ہو حسین، میں آپ کی بہن ہوں۔ آخر جب آپ کے تیر لگا ہے تو میری آواز نکل گئی، مجھے معاف کر دو۔ امام نے فرمایا نہیں میری زینب، نہیں، قیامت تک جب بہن اور بھائی کا ذکر ہوگا تو دنیا تیرا ذکر ضرور کرے گی۔ تو نے جتنا میرا ساتھ دیا ہے اور تو نے جیسے اپنے بھائی کے لیے قربانی دی ہے،
دنیا کہے گی اگر بھائی حسین بے مثال تھا تو اس کی بہن زینب بھی بے مثال ہے. میری زینب، میری بیٹی، میری بیٹیاں تقریر سن رہی ہوں میری، تو یہ میرا بیان سن کے جائیں. میری بہن، میری بہن آگے ابھی تو صرف تیل لگا ہے، ابھی تو میری لاش پر گھوڑے دوڑیں گے، مگر میری بہن سن، تجھے صبر سے کام لینا ہے. نانا کی حدیث ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے. اگر یہ بات اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو ہم نے بتائی ہوتی تو ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ بائکوں پر نہیں گھوم رہی ہوتی، اور ان کے ویڈیو دیکھ کر کے ہم اپنے دل، ہمارے دل جب وہ پھٹ نہیں رہے ہوتے. میرے امام کے غلاموں، امام نے پھر اپنا گھوڑا موڑ دیا، اور اس کے بعد میرا امام کربلا کے میدان کی طرف چلا. اب تیر لگے، معلوم ہے کتنے زخم آئے ہیں؟ 113 زخم آر پار ہوئے، مگر میرا حسین جھکا نہیں، شریعت بچائی. امام گھوڑے سے نیچے کو آنے لگے. اتنے زخموں کے بعد امام جب نیچے کو تشریف لے کر کے آئے تو بابا فرید الدین گنج شکر نے لکھا ہے، امام دعا کر رہے تھے، اے اللہ میرے نانا کی امت بخش دینا. یہ اتنے زخموں کے بعد حسین جب نیچے آ رہے تھے تو یہ دعا کر رہے تھے، یا اللہ میرے نانا کی امت کو بخش دے، میرے نانا کی امت کو بخش دے. پھر زمین پہ لے گئے سر اور سجدہ کیا، اور اللہ سے کہا مالک حسین تجھ سے راضی ہے، تو بھی حسین سے راضی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر. پھر ذرا غور کرو، حسین کی گردن کاٹ دی گئی. وہ گردن جسے نبی پاک چومتے تھے، وہ گردن جس کو میرے نبی پاک، جس کو اپنی گود میں، جسے اپنے کاندھوں میں بٹھالتے تھے، جس سے پیار کرتے تھے، جس کے رونے سے میرے نبی پاک کو تکلیف ہوتی تھی، حسین کو شہید کر دیا گیا. میرا ایک ہاتھ کاٹ کے نا، اللہ نہ کرے میرا ہاتھ کاٹ کے میرے گھر میں ڈال دو، میرے گھر کی ساری عورتیں بے چین و بے قرار ہو جائیں گی، بے ہوش ہو جائیں گی ہاتھ کو دیکھ کر. مگر یہ حسین کے گھر کی خواتین ہیں، یہ نبی پاک کے گھر کی عورتیں ہیں، یہ نبی کی نواسی ہیں کہ سر نیزے پہ چڑھا دیا گیا. میری بہنوں کو بتانا یہ بات، میری بیٹیوں کو بتانا یہ بات، ان گھرانوں کی، ان بڑے بڑے خاندانوں کی بچیوں کو بتانا یہ بات جن کے جسموں پہ اب کپڑے نہ رہے، جن کے کپڑے فٹنگ کے ہو گئے، ان کو بتانا یہ بات جو بے حیائی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں. یہ نبی پاک کی نواسی کی بات ہے کہ جب نیزے پہ سر چڑھا دیے گئے، اور سارے نیزے پر ادھر سارے بچوں کے سر، بچوں کے جسم، سارے جوانوں کے جسم جب کربلا کے میدان میں ہیں، بغیر کفن کے ہیں، ان کے اوپر جب گھوڑے دوڑ رہے ہیں. ادھر سیدہ زینب نے کہا دیکھو نماز قضا نہ ہو جائے، ادھر دیکھو نماز قضا نہ ہو جائے، سورج ڈوب رہا ہے. او میری بھتیجی چل نماز کی تیاری کر. او نبی کے گھر والوں چلو، اے نبی کے خاندان والوں چلو جلدی سے نماز کی تیاری کرو. کیسے تیاری کرتے؟ پانی پینے تک کو نہیں تھا، کیسے وضو کرتے؟ تو انہوں نے مٹی سے تیمم کر لیا، مٹی سے. اور پھر سیدہ زینب نے سر سجدے میں رکھ دیا، پھر شہر بانو نے سر سجدے میں رکھ دیا، ام رباب نے سر سجدے میں رکھ دیا. پھر سکینہ جو اپنے والد سے بہت محبت کرتی تھی، انہوں نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا. اور پھر امام زین العابدین بھی سر سجدے میں ہیں. ادھر لاشوں کے پہ گھوڑے دوڑتے ہیں، اور لاشوں پہ گھوڑے دوڑنے کی وجہ سے ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی ہیں. ادھر اہل بیت نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم اور آپ تو پنکھوں میں نمازیں نہیں پڑھ رہے. حسین کے گھر والے تو تپتی ہوئی ریت میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، خیمے جلا دیے گئے، ادھر نمازیں ادا ہو رہی ہیں. ادھر میاں خیمے جلا دیے گئے، نمازیں ادا ہو رہی ہیں. ادھر میرے امام کے غلاموں سیدہ زینب تقریباً 5000 کلومیٹر سفر کیا، مگر امام زین العابدین کہتے ہیں کبھی میری پھوپھی کی تہجد تک کی نماز قضا نہیں ہوئی. میں نے پوچھا اے میری پھوپھی جان یہ بتائیے، ایک آدمی مر جائے تو گھر کی عورتیں نماز بھول جاتی ہیں، مگر آپ کا تو پورا خاندان قتل کر دیا گیا، ایک وقت کی بھی نماز قضا نہیں ہوئی، یہ کہاں سے سیکھا؟ تو میری پھوپھی جان نے جواب دیا میرے بیٹے زین العابدین اور کسی سے نہیں، میں نے سب اپنی ماں فاطمہ سے سیکھا ہے، اپنی ماں فاطمہ سے سیکھا ہے. اللہ اکبر. حضرت سیدہ زینب 15 سال تک حیات نہیں کربلا کے بعد، مگر روایت میں آتا ہے ان کا ایک پڑوسی نہیں بیان کرتے میں نے کبھی سیدہ زینب کو پردے میں بھی باہر نہیں دیکھا. آج بڑے بڑے خانوادوں میں جب شادیاں ہوتی ہیں
تو ان کے گھر کی عورتیں ناچتی ہیں معاذ اللہ. بڑے بڑے لوگ اپنے آپ کو دیندار بننے والے, ان کے گھر سے دین رخصت ہو رہا ہے. یہ ایسی علامت ہے کہ قیامت کے دن منہ نہیں دکھا پائیں گے سیدہ زینب کو. کہ کون زینب؟ کہ ان کے شوہر ہیں حضرت عبداللہ بن جعفر. وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کہتا ہے بغیر دیکھے علاج نہیں کرے گا, دوائی کام کرنا بند کر گئی, انتقال کا وقت ہے, چہرہ دکھا دو زینب. اب شریعت اجازت دیتی ہے. وہ کہتا ہے بغیر چہرہ دیکھے دوا نہیں دوں گا. آپ نے فرمایا میرا چاہے وصال ہو جائے میں چہرہ نہیں دکھاؤں گی. کہ جائز ہے بیماری میں چہرہ دکھانا؟ کہ مجھے پتا ہے جائز ہے, مگر میں نہیں دکھاؤں گی اس وجہ سے کہ میں اپنے نانا کی نواسی ہوں, میں اپنے نانا کی گود میں کھیلی ہوں, میں علی کی بیٹی ہوں, فاطمہ کی بیٹی ہوں, میرے باپ کا میرے بھائی کا نام حسن حسین ہے. اگر آج میں نے اپنے چہرہ دکھا دیا تو آنے والی وقت کی عورتوں کا کیا حال ہوگا؟ آج فٹنگ کا لباس پہننے والی بچیاں, کیا ہوا؟ اللہ کا شکر ہے دیکھو میں سید ہوں, مگر پھر بھی یہ بات میں اپنی نوٹ کرا چکا ہوں اور اس کی وصیت کر چکا ہوں کہ میں مروں تو میرے قبر میں اگر فلسطین کی ایک لڑکی کا بھی جوتا مل جائے تو میری قبر میں رکھ دینا. کون بچیاں؟ جا کے اللہ مجھے بخش دے میرے کفن کے اوپر رکھ دینا. وہ بچیاں جنہوں نے یہ بیان دیا ہے ہم جب رات کو سوتے ہیں تو برقع اوڑھ کے سوتے ہیں. کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے سوتے ہیں کہ جب بم گرتا ہے تو گھر میں سے ملبے میں سے لاشیں نکلتی ہے. صبح کو ہم یہ سوچ کے برقع اوڑھ کے سو جاتے ہیں کہ جب صبح کو لاشیں نکلیں تو بے پردہ نہیں ہونی چاہیے, پردے میں ہونی چاہیے, تاکہ قیامت کے دن حسین کے نانا سے جب ملاقات ہو تو عرض کر دیں یا رسول اللہ 15,000 بچے ہمارے شہید ہوئے مگر ہم بے پردہ نہیں ہوئے تھے, ہم نے قرآن نہیں چھوڑا تھا, ہمارے گھروں سے قرآن نکل گیا. کربلا دو چیزوں کا پیغام دیتا ہے. کربلا کہتا ہے کہ نماز نہیں چھوڑنی ہے. امام حسین کربلا ایک نواسے کی داستان ہے, ایک نواسی کی داستان ہے. نواسا وہ جس نے سجدہ نہیں چھوڑا, نواسی وہ جس نے پردہ نہیں چھوڑا, نواسا وہ جس نے قرآن نہیں چھوڑا, نواسی وہ جس نے نبی کا فرمان نہیں چھوڑا. اے میرے بھائیوں, آج کربلا سے تم نے کیا سیکھا ہے؟ آؤ مسلح بچھا لو, آؤ اپنے رب کو راضی کر لو. او نوجوانوں, کل نہ کہنا کہ کربلا بیان نہیں ہوا تھا, میں صاف صاف بیان کر کے جا رہا ہوں. شراب پینا یزیدی عادت ہے, شراب کو ہاتھ نہ لگانا یہ حسینی عادت ہے. اور سنو, یہ بے پردہ رہنا یہ یزیدوں کا طریقہ ہے, پردے میں رہنا یہ حسینی طریقہ ہے. سنو, یہ اپنے دل میں بات رکھ لینا, حق سچ بولنا یہ حسینی عادت ہے, جھوٹ بولنا یہ یزیدی عادت ہے. کربلا کا فلسفہ یہ ہے کہ کربلا تب تک زندہ رہے گی. دنیا میں بڑی بڑی ٹریجڈیاں ہوئی, 10,000 لوگ ایک ساتھ مارے گئے, مگر لوگ یاد نہیں کرتے, مگر حسین کو قیامت تک یاد کرتے رہیں گے, کیونکہ حسین اسلام کے لیے قربان ہوئے ہیں. جب تک اسلام رہے گا حسین کی شہادت زندہ. واہ ماشاءاللہ. میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں حضرت کی موجودگی میں, بس 2 منٹ کی بات اور. اگر ہم نے حسین, یہ بتاؤ امام کے جوان بیٹے علی اکبر, ان کی روح کیسے تڑپتی ہوگی جب کوئی نوجوان کسی بدنگاہی میں ملوث ہوتا ہوگا؟ کیسے حسین کی بیٹے کی روح تڑپتی ہوگی؟ میری بیٹیاں, میری بہنیں جو نماز نہیں پڑھتی, کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گی ان بیویوں کو جنہوں نے تلواروں کے سائے میں نماز پڑھی؟ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں حسین ملے ہیں, ہم حسینی ہیں, تو کیا ہم صحیح معنوں میں حسینی نہیں بنیں گے؟ آؤ توبہ کرو اس سے پہلے کہ موت آ جائے, اس سے پہلے کہ ضابطہ حیات منقطع ہو جائے, ہم موت کی طرف آ جائیں, اس سے پہلے توبہ کرو. میرے دوستو, میرے بھائیوں, آج توبہ کر لو. میں نے اپنے ان ہاتھوں سے اپنے باپ کو بھی قبر میں اتارا, اپنی ماں کو بھی اتارا, اپنے کئی رشتہ داروں کو اتار دیا. اب میرے بچے, اگر میں کہیں ٹھیک ٹھاک جگہ مرا تو مجھے اٹھاریں گے, ورنہ ذرا غور تو کرو کتنے لوگوں کو پوسٹ مارٹم روز ہوتے ہیں. تم نے دیکھا ہے پوسٹ مارٹم ہوتے؟ نہیں دیکھا ہے نا, پورا چیر دیا جاتا ہے, پورا چیر دیا جاتا ہے. اللہ سے کہو مالک پوسٹ مارٹم والی موت سے بچانا, میرے کریم ہمیں اپنے محبوب کے مدینے میں موت عطا کرنا. میرے دوست, میرے بھائی, تجھ سے جو باتیں کہنی تھی میں کہہ چکا. ایک عورت حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آئی ایک آدمی کے پاس اور کہنے لگی مجھے کچھ دے دے, میرے بچے بھوکے ہیں. اس نے کہا تیرے بچے بھوکے ہیں, میں تجھے کچھ دے تو دوں گا, تو میرے ساتھ ایک رات گزار لینا.
اس نے میں اپنا جسم بیچنے نہیں آئی، میں غیرت مند مسلمان عورت ہوں، واپس چلی گئی۔ پھر جب بچے روئے، اماں کچھ لائی، ایک بچہ بے ہوش ہو گیا، پھر گئی اور جا کے بولی جو تیرا دل چاہے کر لینا، آج مجھے کچھ کھانے کو دے دے، میں رات کو آ جاؤں گی، ورنہ میرے بچے مر جائیں گے، میں مجبور ہوں۔ بچے کھانا لے کے گئی، بچوں کو کھانا کھلا کے آئی، اس کے کمرے میں لیٹی ہے، اکیلی ہے، تنہا ہے، کوئی نہیں ہے، وہ دروازہ بند کر کے آگے بڑھ رہا ہے، وہ کانپ رہی ہے، وہ آگے بڑھ رہا ہے، وہ کانپ رہی ہے، وہ آگے بڑھتا ہے، وہ اس کے ہاتھ لگاتا ہے، جیسی اس کے ہاتھ لگایا ہے، پٹ پٹ ٹپ ٹپ آنسو گرے۔ اے روتی کیوں ہے؟ پیسے نہیں ملے تجھے؟ کہا پیسہ سب کچھ تھوڑی ہوتا ہے، ایمان بھی کچھ ہوتا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہ جب میں رات کو سجدہ کرتی ہوں تب بھی اللہ مجھے دیکھتا ہے، اور آج میں اپنا جسم بیچ رہی ہوں تب بھی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس سے یہی کہتی ہوں اے میرے بے پناہ طاقت والے، اے کریم، اے رحیم، اے فضل کرنے والے، اے کمزوروں کو معاف کر پہ ان پہ مہربانی کرنے والے، تیری بندی مجبور نہ ہوتی اور ایک ممتا سے لاچار عورت نہ ہوتی تو تو خود گواہ ہے کہ تیری بندی نے کبھی زنا نہیں کیا، مجھے معاف کر دینا۔ ایسی روئی، ایسی روئی، ایسی روئی، روئی ایسی وہ کہ اس کے رونے سے اس کا دل دھڑ گیا۔ بولا جا، تو نے میری آنکھیں کھول دی، اتنی پریشانی میں اللہ سے ڈرتی ہے، لے پیسے لے، میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں۔ وہ تو چلی گئی، یہ سجدے میں جا کے رونے لگا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اگر میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں، مجھے معاف کر دے۔ روتے روتے سو گیا، صبح کو دروازے پہ دستک ہوئی، کون؟ دروازہ کھولو، کون؟ دروازہ کھولو، دروازہ کھولا، کون؟ تو سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، کہنے لگے میرا نام موسیٰ ہے، اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے۔ کہنے لگے موسیٰ اللہ مجھے سلام نہیں بھیجے گا، میں اس علاقے کا سب سے گھٹیا آدمی ہوں، میں نے عزتیں لوٹی ہیں مجبور لڑکیوں کی، مجھے اللہ سلام نہیں کرے گا، میں تو بڑا گندا آدمی ہوں، اتنی بڑی مجھے سعادت تو نہیں ملے گی نا۔ تو موسیٰ نے کہا تو نے کوئی نیکی کی ہے؟ علیہ السلام کہنے لگا ہاں، رات والی بات بتا کے رونے لگا، منہ پہ ہاتھ رکھ کے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کے ہٹایا، سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا سن، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور فرمایا موسیٰ میرے بندے سے کہنا وہ جو رات چھپ چھپ کے رو رہا تھا نا، اس کے رونے کو اس کے اللہ نے قبول کر لیا ہے، قبول کر لیا ہے۔ آؤ اس سے پہلے کہ موت آ جائے چلو حسینی بنتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ ایسے ہیں جو امام حسین کے نام پہ جان دے سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ بہت مجمع ہے، ہاتھ نیچے کر لیں، علماء سے نہیں، آپ تو ماشاءاللہ جو جان دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا۔ یہاں جان دینے والی کوئی بات نہیں چل رہی ہے، سمجھ رہے ہو؟ یہاں امتحان لیا جا رہا ہے، جان دے سکتے ہو؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، نیچے ہاتھ۔ جو جان دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا۔ تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے اپنے نبی کے نام پر پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے؟ وہ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں، نہیں کھڑے ہو جائیں، صرف ادھر آ جائیں سامنے، آپ بیٹے بیٹھ جاؤ، جس نے داڑھی کٹائی ہو یا مڈائی ہو وہ ادھر آ جائے، ادھر آ جاؤ، آ جاؤ، آنکھوں میں آنسو ہیں، آ جاؤ، آگے آ جاؤ، آ جاؤ۔ پوری ایک مٹھی جو داڑھی رکھائے آج سے، آؤ آگے آؤ، آگے آؤ، حضرت کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، حضرت آپ کو دیکھیں گے، دعا کریں گے، نظر پڑے گی حضرت کی، تو جو نیت آپ نے کی ہے اس میں استقامت ملے گی حضرت کی دعا سے۔ جو پوری سنت رکھا ہے وہ اس محفل میں کھڑے ہو کے کہے آج تک جیا تھا میں سب کے لیے، آج سے جیوں گا حسین کے نانا کے لیے۔ ماشاءاللہ۔ داڑھی جو کٹاتا ہو مڈاتا ہو، مڈایا کبھی داڑھی؟ تو بیٹھ جاؤ، صرف جو کٹاتے ہو مڈاتے ہو، جس کی مڈی ہو کٹی ہو وہ داڑھی وہ کھڑا آ جاتا ہے۔ ایک منٹ ادھر ادھر، اے بھیا نہیں پکڑے، ابھی جب میں جاؤں بھیجوں تب جانا۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15واں عاشق رسول ہے کوئی سلطان پور میں؟ آؤ 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 آؤ، سبحان اللہ، آؤ قریب آؤ۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، ماشاءاللہ۔ پر رسول اللہ کا دین حسن۔ ماشاءاللہ۔ ہے کوئی اور عاشق رسول؟ محفل رسول میں اٹھ کے آئے باہر کو، اگر وہیں سے کھڑا ہو جائے، اگر شرم لگ رہی ہو تو وہیں کھڑا ہو جائے جہاں بھی ہے، اگر یہاں نہیں آ سکتا ہو دور ہے۔ کوئی گل نہ چمن
نام شان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا. واہ ماشاء اللہ نام حسین کا رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان. دیکھو ایک بیٹا بچا تھا حسین کا اور بیٹا ایک ہی تھا یزید کا. یزید کے بیٹے نے خود ہی اس کے تخت کو لات مار دی کہ ایسے تخت میں جب آل رسول کا خون لگا ہو میں اس تخت پہ تھوکتا بھی نہیں. اور ایک ہی بیٹا حسین کا بچا تھا. آج حال یہ ہے جس ملک میں جاؤ حسین کے بیٹے باطنی حکومت کر رہے ہیں. کوئی معین الدین بن کے چمک رہا ہے, کوئی صابر علاؤدین بن کے چمک رہا ہے, کوئی قطب الدین بن کے چمک رہا ہے, کوئی نظام الدین بن کے چمک رہا ہے, کوئی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بن کے. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے میری سرکاروں کے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. دیکھو میں جا رہا ہوں ابھی 2 دن کے بعد مدینہ شریف. ماشاء اللہ. ان سب کا سلام سب سے پہلے کہوں گا, میں سب کا ہی سلام کہوں گا, مگر میں داڑھی والوں کو لے کے جاتا ہوں گن لیتا ہوں, پھر حضور کی بارگاہ میں جاتا ہوں, یا رسول اللہ اتنے غلام تیار ہوئے ہیں ان سب پہ اپنی نظر کرم کیجیے. ویسے حضور تو یہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں, ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے, مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. 16 ہو گئے, کوئی اور 17 عاشق رسول ہے محفل سے آگے پیچھے سے سید صاحب کے سامنے توبہ کرنے کے لیے آئے. دیکھو 1:45 بج گئے, مجھے بولتے بولتے ہاتھ اوپر کر لو, ہاتھ اوپر کر لو, جو داڑھی رکھانے والا ہو وہ ہاتھ اوپر کر لے. چلو آپ بھی ہاتھ اوپر کرو, میرے ساتھ وعدہ کرو انشاءاللہ آج کے بعد نہ کبھی داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی, پوری نماز کے ساتھ انشاءاللہ. سید صاحب کے سامنے وعدہ کرتے ہیں, یا اللہ انہیں استقامت عطا فرمانا, میرے کریم انہیں نیک بنانا, میرے پروردگار. بیٹھ جائیں اپنی